معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر شائع کی ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کینیڈین سرزمین پر سکھ سیپریسٹ کو نشانہ بنانے کی سازش میں اس وقت ہمیں انوالو دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو بتایا کہ انہوں نے ہی اخبار کو امت شاہ کے نام کی تصدیق کی تھی۔ اب یہ جو ایسکلیشن بڑھ رہی ہے یہ کس جانب مزید جائے گی، اور دوسری جانب بھارت جو ہے اب وہ ہم بھارتی میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگیج کیوں نہیں کر رہے ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ڈائیلوگز میں آئیں اور ہم سے بات کریں، بجائے کہ یہ واشنگٹن پوسٹ پہ جا کے اس طرح کے ثبوت جو ہیں اس کے ساتھ بات کریں۔ تو اس سوال کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ میں پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ جمیل احمد خان صاحب ایکس ایمبیسیڈر انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے میں ان سے ان کا ٹیک لوں گی۔ سر، کس طرح سے اس بڑھتے ہوئے تنازع کو دیکھ رہے ہیں؟ بھارت اس کو سنجیدگی سے لے گا؟ جی بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اور یہ اب کولڈ وار نہیں رہی، اب تو بالکل یہ سامنے ہاٹ وار ہو گئی ہے، کیونکہ سامنے پبلکلی ایک حکومت دوسری حکومت کے خلاف ثبوت کے ساتھ وہ اپنی ایویڈنس پیش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ امیت سنگھ بھی اس میں اس نے اپروول دی تھی، اور کئی جگہ پر تو یہ بھی آ رہا ہے کہ امیت سنگھ کیونکہ 40 سال پرانے درینہ دوست بھی ہیں اور کیبنٹ کے سب سے اہم ممبر ہیں انڈیا کے، لہٰذا اس میں نریندر مودی کی اپروول شامل تھی۔ تو اس کا جو اس وقت اثر ہونے والا ہے آگے جا کے، اگر اس پہ باقی ممالک انٹرسٹ لیں، جیسے کہ یو کے میں بھی اٹیمپٹ ہوا ہے، یہ یورپین یونین میں بھی خالستان موومنٹ کے لیڈروں پر یہ اٹیمپٹ کیا گیا ہے، لیکن اس وقت یہ اندازہ نہیں ہو سکا ان حکومتوں کو۔ اب کینیڈا نے اور امریکہ نے دونوں نے مل کے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے بالکل۔ تو یہ معاملہ جو ہے انڈیا اور ویسٹ اور نارتھ امریکہ کی کنٹریز کے درمیان کافی بات سامنے کھل کے آ گئی ہے، اور اب انڈیا کو شک کی نگاہ سے ظاہرہ دیکھا جائے گا کہ ڈپلومیٹس کو بھی کہ وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں یا ٹرانس نیشنل کرائم میں انوالو ہیں، اور اس کی وجہ سے اعتبار کم کیا جائے گا ان کے معاملات پر، ان پر نظر رکھی جائے گی، باقی ممالک نظر رکھیں گے اس پر، خاص طور پر نارتھ امریکن اور اب یورپین بھی، کیونکہ وہ لوگ آپس میں الائز ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو امریکہ میں بھی اس وقت کورٹ میں کیس اٹارنی نے، جو نیو یارک کا اٹارنی ہے ویسٹ ڈسٹرکٹ کا، اس نے بھیجا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرائے کے قاتل یادیو کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے جو کہ انڈین امپلائی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات اگر اس میں مزید تپش جس طرح کے محسوس ہو رہا ہے، اور جیو پولیٹیکل اگر چیزیں زیادہ فیور اگر نہ دی گئیں انڈیا کو امریکہ کی طرف سے، جو محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کی عوامی رائے بھی اس میں کافی ثابت ہوتی ہے کارگر، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آگے جا سیکورٹی کاؤنسل میں یہ ریزولوشن لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آرٹیکل 1 یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا جو جز 4 ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ کسی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی پر یہ حملہ ہے کہ دوسرا ملک کرائے کے قاتل لا کے یا اپنے ڈپلومیٹس کے ذریعے اس کے شہری کو، ہردیپ سنگھ نجار وہ کینیڈین شہری تھا، چاہے اس کا اوریجن جو بھی تھا، تو اس لحاظ سے اس کو کینیڈا کی گورنمنٹ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے، اور وہ بھی کسی ترقی یافتہ ملک کے پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ثبوت کے ساتھ کسی دوسرے ملک یعنی کہ اس سلسلے میں انڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، جو کہ بڑی سیریس بات ہوتی ہے، اور فلور آف دی ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آفیشیل، اور یہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ پر بات آ گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ 6 جب ڈپلومیٹس کو نکال دیا کینیڈا سے، نان پرسنل نان گراٹا کر دیا، تو انڈیا نے خیر اس کو ریسیپروکیٹ کیا، وہ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔